آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 لفظ بلکہ 4 لفظ ایسے سکھاؤں گا کہ آپ نے پہلے نہیں سنے ہوگے۔ پہلے دیکھیں، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہے ما ان۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی لفظ میرے خیال میں آپ کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہ لفظ، یہ دوسرا لفظ ہے۔ اس کو جب پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ یہ بہت مشکل لفظ ہے پورے قرآن میں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اس سے لفظ کوئی اور مشکل ہو نہیں سکتا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہے تیسرا لفظ، یہ لفظ ہے، یہ دیکھیں۔ اس لفظ کو جب پڑھیں گے، وقف کریں گے، کیسے کریں گے؟ اور جب پڑھیں گے تو اس میں شد پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور مطلب پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں تک ویڈیو پہنچے گی، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ یہ چیز آپ نہ بھولیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے پڑھنا ہے۔ لفظ ہے، پہلا لفظ ہے ما ان۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ میم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے۔ یہ مد کون سی ہے؟ مد متصل ہے۔ مد متصل کی مقدار آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بلکہ پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، 5 الف کے برابر۔ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے اور اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، دونوں زبر پڑھے جائیں گے، یعنی ما ان حتی، اس طریقے سے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی خیال کرنا ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حتی، حتی نہیں پڑھنا، یہ ہا بریک ہے، حتی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر چھوٹا تو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو، نہ رکنا چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہاں رکیں گے اس وقت کیسے پڑھا جائے گا؟ یہاں وقف کیسے کریں گے حمزہ کے اوپر؟ دیکھیں، یہاں سمجھنے والی بات ہے، حمزہ کے اوپر اگر ایک زبر ہو اور وہاں پہ وقف کریں تو وہ بالکل آسان سی بات ہے، وہاں پہ ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، حمزہ کو ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک، ویسے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، جیسے ما، اس طریقے سے اگر یہ ایک زبر ہوتا تو ہم نے ساکن کر دینا تھا۔ اب کیونکہ 2 زبر ہیں تو بعض اوقات لوگ 2 زبر ہوں تب بھی حمزہ کو ساکن کر دیتے ہیں، ایک زبر ہو تب بھی حمزہ کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اگر 2 زبر ہوں تو پھر اس میں سے ایک زبر کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھا جائے گا؟ ما آ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ الظمآن ماء، اس طریقے سے وقف کیا جائے گا، یعنی ایک زبر جو ہے پڑھا جائے گا۔ اگر ہوگا ایک زبر، صرف ایک زبر، تو پھر اس کو ساکن کر دیں گے حمزہ کو، جیسے ما، اس طریقے سے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، دوبارہ یہ مسٹیک نہیں آئے گی۔ اب چلتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا لفظ ہے، یہ 18واں پارہ ہے، یاد رکھیے گا۔ 18ویں پارے کے اندر پہلے جو آپ کو میں نے لفظ بتایا وہ آیت نمبر ہے 38، یعنی 38ویں آیت۔ اور جو دوسرا لفظ آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 39، یعنی 39 آیت نمبر اس کے اندر ہے۔ یہ لفظ ہے بہت مشکل لفظ ہے، اور ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے 100 میں سے کوئی 2، 5، 10 ہوں گے جو ان کے لیے آسانی ہوگی، جو شروع میں پڑھا انہوں نے اچھا پڑھا ہوگا، لیکن چند لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ پہلے اس کے ہجے کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر با، ہا زبر باہ، را کے نیچے 2 زیر ہیں، را کو جب لام سے ملائیں گے تو لام جو ہے دوسری لائن میں ہے، را، لام، 2 زیر، رل، باہ
रिल, लाम जीम पेश, लुज। अगर जीम के ऊपर जज्म होता तो फिर हम पढ़ लेते लुज, लेकिन जीम के ऊपर शद है। कैसे पढ़ेंगे? दबाव दे के पढ़ेंगे, थोड़ा सा दबा के, लुज। अब जीम को या से मिलाएंगे, तब भी जब जीम को या से मिलाएंगे, या के ऊपर भी शद है, इसको भी थोड़ा सा दबा के पढ़ेंगे, जीम या जेर, जिज, लुज, जिज। ठीक है। अब या को जब या से दूसरी या से मिलाएंगे तब भी थोड़ा सा दबा के पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाली या के ऊपर भी शद है। देखिए ना कि लाम के ऊपर भी शद है, जीम के ऊपर भी शद है, फिर या के ऊपर, फिर आगे वाली या के ऊपर भी शद है। तो किस तरीके से पढ़ना है आप खुद समझ लगा सकते हैं। कैसे? जिज या गाइन जबर या, लुज, लुज जी या शाहू। यहां से पढ़ते हैं फी बाह रिल लुज जी या शाहू। इस तरीके से पढ़ना है। एक बार फिर बता देता हूं, फी बाह रिल लुज जी या शाहू। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही तरीके से पढ़ना आएगा। ठीक है। इसके बाद है तीसरा लफ्ज, ये भी आपने सीख लेना है। यहां पर भी अक्सर लोग जो वो गलती कर जाते हैं। कैसे पढ़ना है? लफ्ज है वत्तयरू। यहां पर वाओ को जब तौ से मिलाएंगे, बीच में अलिफ और लाम है, इसको छोड़ देंगे, तो हरूफ मुसालिया में से पर पढ़ा जाएगा। तो याद बर तोई, वत्तई, रा पे शुरू, वत्तयरू, रा के ऊपर पेश है, रा पर पढ़ा जाएगा। अब आगे है स्वाद। स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर है, और स्वाद को जब फा से मिलाएंगे तो यहां पर मद्दे लाजिम है। कौन सी मद है? मद्दे लाजिम। और इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, 5-6 अलिफ के बराबर। तो कैसे पढ़ा जाएगा? सौद, हिजे करके आपको बताता हूं, सौद फा खड़ा ज़बर, सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, सौफा, ता दो ज़ेर तीन, सौफातिन। जब वक्फ करेंगे तो ता साकिन हो जाएगा। ठीक है। मिला के पढ़ेंगे तो ता के नीचे दो ज़ेर हैं वो पढ़े जाएंगे, लेकिन जब वक्फ करेंगे ता साकिन हो जाएगा। वत्तयरु सॉफ़ात, इस तरीके से। और स्वाद जब तक इसको लंबा करेंगे, ये ऐसा नहीं कि शुरू में पुर पढ़ेंगे बाद में ब्रेक, ऐसा नहीं है। यानी जितनी मिकदार है मद की लंबाई, उतनी ही देर तक इसको पुर ही पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं शुरू में पुर और बाद में ब्रेक, ऐसा नहीं करना आपने। इसके पढ़ने का तरीका भी आपको आ गया होगा।